لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. معزز محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ مجالس کی یہ آج آخری کڑی ہے اور 11 محرم الحرام ہے. گفتگو کی ابتدا سے پہلے میں تمام انتظامیہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دعوت دی اور میزبانی فرمائی. اللہ تبارک و تعالی بنحو احسن آپ سب کو اس کا اجر عطا کرے. جن لوگوں نے سنا، جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، ہر لہجہ، ہر وقت، ہر پیسہ، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی عطا کرنے والا ہے. اور میں نے بھی پوری کوشش کی ہے کہ آپ کی خدمت میں وہ مطالب پیش کیے جائیں کہ جن سے ایمان کے مراتب میں اضافہ ہو اور اہل بیت اطہار کی خوشنودی کا سبب بنے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا عنوان جو 10 مجالس کے لیے تھا وہ امام مہدی منتقم خون حسین علیہ السلام تھا، جو شب عاشور کو مکمل ہوا. اور آج موضوع وہی انتقام والا ہے، لیکن یہ جو منتقم ہے وہ جناب مختار بن ابو عبیدہ ثقفی ہیں. چونکہ مجھ سے کہا گیا کہ جناب مختار کے قیام کے متعلق میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو ظاہر سی بات ہے حسن اتفاق ہے کہ امام کا قیام بھی جو ہے انتقام کے لیے ہے، اور جناب مختار کا بھی تقریباً جو ہے ذکر انتقام خون حسین کو پہنچاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وعلیہ محمد. جناب مختار کے متعلق تذکرہ کرنا ایک بہت طویل بیان ہے جسے میں آج کوشش کروں گا کہ یہ سمیٹ کر پوزے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور اس کے لیے سننے والوں کا حوصلہ بھی ضروری درکار ہے، چونکہ یہ تاریخ ہے جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وعلیہ محمد. اگر کچھ حضرات اس جگہ کو پر کر سکتے ہو تو آگے تشریف لے کر آئیں تاکہ خطاب میں توازن رہے اور سب سے جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. نعرہ حیدری. عزیزان گرامی، جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فانتقمنا، اور ہمارے اوپر یہ لازم ہے فانتقمنا من الذین اجرموا، جنہوں نے جرم کیا ہے مجرموں سے ہم انتقام لیں. وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے، یعنی اس کی ذمہ داری ہے، اس کا وظیفہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجرموں سے انتقام کر لے کر
मुमिनीन की मदद करे। दूसरी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून, बेशक हम मुजरिमों से इंतकाम लेंगे। तो परवरदिगार आलम जब इंतकाम लेता है तो कभी डायरेक्ट उसका इंतकाम होता है और कभी किसी को वह इंतखाब करता है। जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात आती है तो आपकी शहादत के इंतकाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तारीख में एक शख्स को इंतखाब किया कि जिसका नाम मुख्तार बिन अबू उबैदा सखफी था। अज़ीज़ान गिरामी, मुख्तार किसे कहा जाता है? जिसे चुना जाता है, इख्तियार किया जाता है। तो मुख्तार का नाम ही वो नाम है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना ताकि वो मुजरिम के जिन्होंने शहादत अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जिम्मेदार है उनसे इंतकाम लिया जा सके। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, इब्तिदा करते हैं जनाब मुख्तार की शख्सियत से। जनाब अबू मुख्तार, नाम मुख्तार है यानी इख्तियार शुदा, जिसको इख्तियार किया गया है। फिर उसके बाद आपका लक़ब क्या था? लक़ब था कय्यसान। आपकी कुन्नियत थी अबू इसहाक, यानी इसहाक के वालिद थे इसलिए अबू इसहाक कहा गया। कय्यसान यानी कय्यस कहते हैं अरबी ज़बान में होशियार को। कय्यसान यानी दो होशियार मर्द। जनाब मुख्तार को दो होशियार मर्द क्यों कहा गया? रिवायत में मिलता है, असबक बिन नुबाता इस रिवायत को नकल करते हैं कि एक मर्तबा जब मुख्तार छोटे थे और पहली हिजरी को पैदा हुए हैं, पहली हिजरी को मदीने में पैदा हुए हैं, रिवायत ये कहती है कि इमाम के पास जब आए और आने के बाद मौला अमीरुल मोमिनीन ने उन्हें अपने जानू पर बिठाया तो एक मर्तबा मौला शफकत फरमा रहे हैं और कह रहे हैं या कय्यस, या कय्यस, ए होशियार, ए मुदब्बिर, ए अक्लमंद। जब इसको दो मर्तबा या कय्यस यानी ए होशियार, ए अक्लमंद कहा तो क्योंकि अरबी जबान में एक ऐसा जबान है अरबी कि जहां पर एक के लिए भी होता है, दो के लिए भी वर्ड होता है, तीन के लिए भी होता है, ज्यादा के लिए होता है। तो तारीख में जनाब मुख्तार को कहा कि ये सान, ये एक ऐसा मर्द है कि जिसमें दो होशियार मर्दों की अक्ल पाई। सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले अज़ीज़ान गिरामी, जनाब मुख्तार के मुताल्लिक़ क्या फजीलत है आपकी। विलादत से पहले उनकी माँ कहती हैं दो माँ नाम था इनकी वालिदा का, जो कि मुदब्बिरा थी, बहुत अक्लमंद बाहोश थी। उन्हीं से होश जो है जनाब मालिक अश्तर ने हासिल की थी। शुजाअत वालिद के खानदान से आई थी, सकफी खानदान से, क्योंकि बहुत शुजा खानदान था। रिवायतों में मिलता है कि दोमा ये वो बीबी है कि जो जनाब मुख्तार की शहादत तक जिंदा थी। ये बात याद रखिएगा, जिंदा थी। रिवायत ये कहती है कि दोमा ने ख्वाब में देखा जब वो हामिला थी मुख्तार से, तो मुनादी ने निदा दी कि तुम उस बच्चे को हमल कर रही हो कि जो शुजा बेटा है, मुदब्बिर है, अक्लमंद है, कि जो खून हुसैन का इंतकाम लेगा। ये ख्वाब दोमा ने देखा। पहली हिजरी को विलादत हुई, मदीने मुनव्वरा में विलादत हुई और फिर उसके बाद अज़ीज़ान गिरामी जब आपकी विलादत मुकम्मल हुई तो बचपन से आपने शुजा माहौल को देखा, शुजा तरीन माहौल को जनाबे मुख्तार ने बचपन से देखा। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपकी सिफात के मुतालिक ये मिलता है बड़े नमाज गुजार थे आप, और आपकी फसाहत ज़बान ये थी कि आप जब कलाम करते थे तो कुरान की टोन पर, कुरान की बलागत के ऊपर अल्फाज उनकी ज़बान से जारी होते थे। कुरान का कैसा लहजा है वैसी फसाहत थी। इसीलिए कुछ दुश्मनान अहले बैत ने जो उनके मुखालिफ हैं मुख्तार के, वो ये कहते हैं कि नबुव्वत का दावा किया था मुख्तार ने, जबकि उन्होंने नहीं किया था। लेकिन फसाहत ऐसी थी कि कुरान, और मैं कुछ मिसालें आपकी खिदमत में पेश करता लेकिन तवील बहस हो जाएगी। कुछ बयानात ऐसे थे कि अगर उनको कुरानी मेयार पर रखा जाए तो मैच करते थे, उस टोन पर वो कलाम किया करते थे। और इबादत का आलम क्या था? इबादत का आलम ये था कि रिवायत ये लिखती है कि दिन में रोजे रखते थे, रात रात भर इबादत करते थे। जब आपकी दो ज़ौजाओं को मुसअब बिन ज़ुबैर ने पकड़ा और कहा तबर्रा करें, तो एक ज़ौजा ने तबर्रा किया शौहर पर, दूसरी जो मोमिना थी जान बचाने के लिए, दूसरी जो मोमिना थी उसने कहा मैं कैसे तबर्रा करूं मुख्तार पर, वो मुख्तार की जो रात रात भर इबादत करता है और दिन में रोजे रखता है। ज़ौजा ने तारीफ की। और अज़ीज़ान गिरामी जब आपकी तारीफ की बात आती है, इमाम अत्हार अलैहिस्सलाम ने हर एक ने आपको सराहा है, आपकी अज़मत को बयान किया है। मौला अमीरुल मोमिनीन के दौर में
آپ کے ایک چچا تھے جن کا نام تھا سعد بن مسعود ثقفی. سعد بن مسعود ثقفی مولا علی کے چاہنے والے تھے. مولا علی نے ان کو مدائن کا گورنر بنایا. امام حسن کے زمانے میں مدائن کا گورنر آپ کو بنایا. تو یہ اپنے چچا کے ساتھ اس زمانے میں رہتے تھے اور آپ نے کافی خدمات اس زمانے میں انجام دی. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ابو الحکم جو کہ آپ کا بیٹا ہے، مختار کا بیٹا ہے، ان کی شہادت کے بعد جناب مختار کے بارے میں آج بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے. لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کیا. ابو الحکم کو برا لگا. آئے وہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. آنے کے بعد کہا مولا میرے بابا کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے، آپ کی رائے ان کے بارے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے بابا سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے سے سنا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مختار کو جزائے خیر دے. یہ دعا کی اور میں اپنے بابا سے میں یہ نقل کرتا ہوں کہ جب مختار مولا علی کے گھر پر جایا کرتے تھے بچپن میں تو حضرت فاطمہ الزہرا گرچہ لڑک پن تھا، بچپن تھا، لیکن مختار کے اہتمام میں خاص فرش کرتی تھی اور اس پر یعنی وہ مختار کی جس کی عزت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کرے اس کی کیا عظمت. مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے بیٹے کی شہادت کے بعد ثقفی ایک غلام اٹھے گا کہ جو سارے قاتلان اہل بیت سے جو ہے بدلہ لے گا اور اس بدلے میں 3,83,000 دشمنان اہل بیت کا قتل کرے گا. یہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور وہ ہوا تاریخ میں. پھر اس کے بعد خود مولا امام حسین نے کربلا میں فرمایا تھا کہ جو تم ظلم کر رہے ہو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد تمہیں دنیا میسر نہیں ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ غلام ثقفی، یعنی غلام کہتے ہیں جوان عربی زبان میں، جوان ثقفی کو تم پر مسلط کرے گا کہ جو ہر ایک ضربت کے بدلے بدلہ تم سے لے گا جو تم نے ہمارے بدنوں پر لگائی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور عزیزان گرامی جب مختار نے قیام کیا ہے، مختار کی شخصیت اور ان کے فقہ ہونے کو، ان کے معتبر ہونے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا. روایتوں میں ملتا ہے کہ جب وہ زندان سے چھوٹے، میں عرض کروں گا کیسے زندان سے چھوٹے، تو آئے سب سے پہلے محمد حنفیہ کے پاس. انہوں نے کہا میں پلان کر رہا ہوں کہ قاتلان حسین سے بدلہ لوں. تو وہ محمد حنفیہ انہیں لے کر گئے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے. مختار نے پوچھا تو ایک مرتبہ مختار کو مصلحتاً امام نے جواب نہیں دیا، اپنے چچا سے کہا یا عم ففعل ما شئت، اے چچا جان جو کرنا ہے کیجیے. انی ولیتک فی ھذا الامر، میں نے یہ کام سارے کا سارا انتقام کا آپ کے سپرد کر دیا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کوئی جوان اگر اٹھ کر قتل حسین کا انتقام لینا چاہتا ہے تو ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ اس کا ساتھ. تو مہر امامت ہے، یعنی انڈائریکٹلی، چونکہ زمانہ اس میں بڑا خطرناک تھا، محمد حنفیہ کے واسطے سے تائید فرمائی ہے مختار کی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مختار تھے کہاں کربلا کے وقت؟ عزیزان گرامی کربلا کی بنیاد میں حصہ ہے مختار کا. جناب مسلم کو جب بھیجا تھا کوفے کی جانب تو سب سے پہلے میزبان جو تھے جناب مسلم کی جناب مختار تھے اور اس کے بعد ہانی بنے ہیں. وہاں پر 18,000 ایک 2,000 نہیں 18,000 لوگوں کو مختار نے جمع کیا تھا ہانی نے مل کر کہ وہ بیعت لیں مسلم کے ہاتھ پر. یہ سارا جب سیٹلمنٹ کر چکے مختار تو پھر اس کے بعد مختار نے جناب مسلم سے کہا اے مسلم میں نے کوفے کے افراد کو تو مہیا کر دیا ہے، بس اطراف کے جو قریے اور شہر ہیں میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں. جاؤں گا وہاں پر، جانے کے بعد وہاں سے بھی لشکر کو لے کر آؤں گا تاکہ ایک مضبوط لشکر مہیا ہو کوفے میں. اور پھر ظاہر سی بات ہے کوفے کی حکومت تو تقریباً آ گئی تھی ہاتھ میں جناب مسلم کے، اور جو گورنر بیٹھا ہوا تھا وہ دارالامارہ کو بند کر کے وہ بیٹھا ہوا تھا. جناب مختار باہر نکلے اور حالات ایسے بدلے مختار کے نکلنے کے بعد. ظاہر سی بات ہے وے آف کمیونیکیشن اس زمانے میں ایسا تو نہیں تھا. جب کافی دور نکل گئے مختار اور مہیا کرتے، ہر قبیلے کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ امام نے قیام کیا ہے، تشریف لا رہے ہیں، اور یہ بڑی مشقت کا کام تھا. امام کے لیے انصار کا جمع کرنا، حسین کے لیے انصار کا جمع کرنا بڑا سخت تھا. ہر قبیلے کے پاس جاتے تھے اور جانے کے بعد کچھ لوگوں نے ان کو کہا آپ جائیں، ہم مدد نہیں کر سکتے.
اس کام میں وہ لگے ہوئے تھے. تو اتنے میں یزید نے ابن زیاد سے کہ جو بصرے میں بیٹھا ہوا تھا، بصرے میں کہا اس سے کہ جاؤ جا کے کوفے کی حکومت کو حاصل کرو. کوفے والوں کو پتا تھا نا، خط لکھ چکے تھے امام کی طرف، 17,000 خطوط گئے تھے، روایات میں ملتا ہے 17,000 خطوط گئے تھے امام کے پاس. تو وہ لوگ انتظار کر رہے تھے امام کا. ابن زیاد نے وہ حلیہ بنایا اپنا بصرے سے جب وہ کوفے میں وارد ہو رہا تھا کہ جو حلیہ ہوا کرتا تھا اہل بیت اطہار کا، خاندان بنی ہاشم کا. سبز لباس پہنا، کالا امامہ سر پر رکھا، اور ایسے اس نے اپنی چال بنائی کہ جیسے ہی وہ داخل ہوا کوفے میں، لوگ سمجھنے لگے امام حسین علیہ السلام آ گئے. تو بڑی آسانی سے اسے داخل ہونے دیا، گرچہ 18,000 لوگ بیعت کر چکے تھے مسلم کے ہاتھ پر. اگر پتا ہوتا یہ ابن زیاد ہے تو اس کا دخول، داخل ہونا ممکن نہیں تھا کوفے میں. لیکن چونکہ اس نے اختیار کیا ہوا تھا حلیہ امام حسین علیہ السلام کا، تو وہ آیا، اور آنے کے بعد جیسے ہی دارالامارہ کے پاس پہنچا تو اس نے کہا دروازہ کھولو. تو وہ شخص کہتا ہے نہیں تم حسین ہو، آپ حسین ہیں، ہم دروازہ نہیں کھول سکتے. تو اس نے نقاب کو ہٹایا اور کہا میں ابن زیاد ہوں، یزید نے مجھے حکم دیا. تو وہ جب متوجہ ہوا تو دارالامارہ کو کھولا گیا، اور اس نے ابن زیاد نے پھر وہاں سے لوگوں کو ڈرانا شروع کیا، 18,000 جو لوگ تھے، کہ یزید ایک بڑا لشکر بھیج رہا ہے جو کل پرسوں پہنچے گا، اور تم میں سے ہر ایک کا قلع قما کیا جائے گا. اور کوفی جہاں تک کہ وہ بے وفا ہوتے تھے، وفا انہوں نے نہ امام حسن سے کی ہے، نہ مولا امیر المومنین سے کی ہے. سب کے سب متفرق ہو گئے، تاریخ کو آپ جانتے ہیں. یہاں تک کہ جناب مسلم کی شہادت واقع ہوئی، جناب ہانی مارے گئے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ مختار ان اوقات میں باہر تھے جب لشکر کو اکٹھا کیا مختار نے، اور اس کام میں وہ کامیاب ہوئے. تو کوفے کے قریب جیسے ہی پہنچے ہیں انہیں خبر ملی کہ جن کے لیے لشکر کو ہم نے جمع کیا تھا وہی شہید ہو چکے ہیں، مسلموں اور ہانی مارے گئے. مختار بڑے مدبر تھے، چاہتے تو وہاں پر حملہ کرتے، لیکن اس حملے کا آؤٹ کم کچھ نہیں ہونا تھا، نتیجہ کچھ نہیں ہونا تھا. گرچہ جو لوگ افراد ساتھ میں آئے تھے انہوں نے کہا اے مختار حملہ کرو. انہوں نے کہا مختار وہ کام کرتا ہی نہیں ہے کہ جس کا نتیجہ جو ہے خراب ہے، جس کا نتیجے میں کوئی حس حاصل نہ ہو، فنی جنگی اعتبار سے. تو مختار نے کہا میں سرنڈر کروں گا یہاں پر، اس معنی میں کہ یہاں پر جنگ نہیں کروں گا، اور سب سے کہتا ہوں چلی جائے. سارے افراد چلے گئے. جناب مختار تنہا کوفے میں وارد ہوئے. اب یہ شجاعت مختار ہے کہ دشمن نے سارے کوفے کو لے لیا، لیکن ہیبت ایسی ہے کہ تنہا کوفے میں وارد ہوئے. ابن زیاد نے کہا گرفتار کیا جائے. ابن زیاد کے دربار میں آئے، اور آنے کے بعد ابن زیاد نے کہا ہاں تم وہ ہو کہ جس نے 18,000 کے لشکر کو کوفے سے مسلم کے لیے مہیا کیا، اتنی جرات. خاموش رہے. روایت یہ کہتی ہے وہ آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد اس نے لکڑی سے ایک ایسی ضربت لگائی مختار کی چہرے پر کہ آپ کی آنکھ زخمی ہوئی کہ جو کافی مدت تک زخمی رہی. پھر اس کے بعد کہا گیا مختار کو زندان میں ڈالا جائے. یہ زندان میں چلے گئے. اب جو مختار زندان میں گئے ہیں تو زندان میں کربلا کا واقعہ سارا رونما ہوا جناب مختار زندان میں. یہی وجہ ہے کہ کربلا میں آپ تشریف نہیں لا سکتے. زندان میں میثم تمار سے ملاقات ہوئی، بڑے پریشان تھے. میثم تمار نے کہا اے مختار تمہیں اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کے لیے اختیار کیا ہے. میرے مولا علی نے مجھے خبر دی ہے. میثم تمار وہ صحابی مولا علی ہے کہ جس نے اپنی زبان کٹوائی ذکر علی ابن ابی طالب نے. کہا اے مختار تمہیں انتخاب کیا گیا ہے کسی اور کام کے لیے، دل برداشتہ نہ ہو. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ابن زیاد کا سر تم قلم کرو گے اور اس کے سر کے اوپر تم پیر رکھو گے. یہ میرے مولا علی ابن ابی طالب نے مجھ سے کہا ہے، اور یہ ہو کر رہے ہیں. پھر نصیحتیں کی مختار. عزیزان گرامی جیسے ہی کربلا کا واقعہ ہوا تو روایت میں ملتا ہے کہ جب بیویاں پہنچی ہیں وہاں پر 11 محرم کو، تو مختار کو زندان سے لایا گیا اور مختار کو بتلایا گیا کہ اے مختار یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے تم نے لشکر مہیا کیا تھا. اور شہادت ابا عبداللہ حسین کا پتہ چلا، سر حسین کو دیکھا، لیکن غصے کو کنٹرول رکھا. لیکن کتنا کنٹرول کرتے، انہوں نے کہا اے ابن زیاد اس کا میں تجھ سے ضرور بدلہ لوں گا، اور تو سمجھ رہا ہے کہ تو نے حسین کو قتل کر لیا تو اللہ انتقام نہیں لینے والا ہے، تیرا انتقام ضرور ہوگا. یہ جب جملہ کہا تو واپس بھیجا گیا. اور اس کے بعد ابن زیاد نے یہ سوچ لیا، یہ ٹھان لیا کہ مختار میرے لیے تھریٹ ہے، کیونکہ بڑی شخصیت تھے، خاندان بہت بڑا خاندان تھا، شجاع خاندان تھا. ابن زیاد نے یہ چاہا کہ مختار کو قتل کر دیں. اور اس کی خبر کس نے پہنچائی؟ آپ کے چچا زاد بھائی نے، جو کہ حکومت میں انوالو تھے، سپاہی تھے حکومت میں.
انہوں نے کہا اے چچا کے بیٹے تمہیں مارا جانے والا ہے. اچھا اب اللہ کی قدرت دیکھیے، جناب مختار کی بہن صفیہ، ان کی شادی ہوئی تھی عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب کے بیٹے سے، عبداللہ ابن عمر. اور عبداللہ ابن عمر کی بڑی عزت تھی یزید کی نظروں میں. ظاہر سی بات ہے انہوں نے لوگوں نے بٹھایا تھا نا یزید کے باپ کو شام میں، تو عزت ہی کریں گے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، ان کی وجہ سے تو بیٹھے تھے وہاں پر. تو انہوں نے زائد اپنے چچا زاد بھائی کو لیٹر دیا بہنوئی کے نام، کہا جاؤ جا کر ان سے کہو کہ یزید سے سفارش کریں اور مجھے یہاں سے نکالیں، ابن زیاد مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. عبداللہ ابن عمر کے پاس جب گیا تو انہوں نے اگنور کرنے کی کوشش کی، لیکن بہن نے پڑھ لیا. بہن نے کہا نہیں آپ خط لکھیں یزید کو، آزاد کروائیں، میرا بھائی ہے. خونی رشتے بڑے اہم ہوا کرتے تھے اور آج بھی اہم ہوتے ہیں عرب میں. قبیلہ پرستی بڑی اہم چیز ہوتی ہے. عبداللہ ابن عمر نے خط لکھا یزید کو، یزید نے احترام میں فوراً خط لکھا ابن زیاد، کہا اسی وقت بغیر کسی چو چرا کے مختار کو تم آزاد کرو گے، چونکہ عبداللہ ابن عمر کی سفارش آئی. اور اگر آزاد نہیں کیا اور میں نے سنا ہے کہ تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو تو تمہاری خیر نہیں. یہ خط میں لکھا ہوا تھا قتل نہیں کر سکتے. یہ وہ مرحلہ تھا کہ جو سخت مرحلہ تھا ابن زیاد کے لیے، لیکن ابن زیاد کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، مامور تھا. اس نے آزاد کیا اور فوراً مختار کو حکم دیا کہ شہر سے باہر نکل جائیں 3 دن کے اندر، مگر نہ قتل کر دیا جائے. جناب مختار گئے طائف میں، حجاز کے جو قریب ایک مقام ہے، وہاں پر زندگی کو شروع کیا، وہاں رہنے لگے. اب عزیزان گرامی اس کے بعد تاریخ میں 3 عظیم واقعات ہوئے ہیں. امام حسین کی شہادت کب ہوئی؟ سن 61 ایئر آف ہجرہ. 63 آف ہجرہ میں مدینے والوں میں سے کچھ لوگوں نے، جب ابا عبداللہ حسین کی شہادت واقع ہوئی، نواسہ رسول کو شہید کیا گیا، تو اب لوگوں کو ریئلائز ہونے لگا کہ اسلام میں کیا عظیم واقعہ ہو گیا. تو عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ گئے کچھ وفد کو لے کر شام میں یزید کو دیکھنے کے لیے. یزید ہے کون؟ تو یزید کو جب انہوں نے تخت پر دیکھا، مدینے کے لوگ تھے اصحاب رسول اللہ، شراب پی رہا ہے منبر پر بیٹھ کر، بندر ساتھ ہے، کتے ساتھ ہیں، اور محرم جو خواتین ہیں ان سے وہ رابطے میں ہے. ہر وہ عمل کے جو ناشائستہ ہے اسے کھل کر انجام دیتا ہے. جو شراب جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مقام پر قرآن مجید میں آیتیں اتاری ہیں، اس کو وہ کھل کر پیتا ہے. جب کفر کا انسان وہ کرے، کھل کر اعلان کرے، اور اس کے بعد خلیفۃ المسلمین اپنے آپ کو کہے، تو وہ فوراً آئے اور آنے کے بعد مدینے سے اس کے گورنر کو معزول کیا اور انہوں نے حکومت مدینہ کو حاصل کر لیا. جیسے ہی یزید کو پتا چلا، تو ظاہر سی بات ہے یزید جو ہے ظالم، تاریخ میں ایسا شخص نہیں گزرا ہے. اس نے مسلم ابن عقبہ کو 5000 کا لشکر دے کر بھیجا. مسلم کہاں ہے؟ جناب مختار کہاں ہے؟ طائف میں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جناب مختار طائف میں. کتنے لوگوں کا لشکر دے کر بھیجا؟ یزید نے 5000. اور ان سے یہ کہا گیا، مسلم ابن عقبہ سے کہا گیا کہ جب تم مدینے میں جانا تو کسی قسم کی مرضی، کسی قسم کا رحم نہ کرنا مدینے والوں پر، قتل عام کرنا، ہر چیز تم پر حلال. یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد 10,000 لوگوں کو قتل عام کیا. واقع حرہ کہتے ہیں اسے. 63 ایئر آف ہجرہ میں ہوا. حرہ کے مقام پر لشکر رکا یہ یزید کا، اور اس کے بعد یہاں سے مدینے پر حملہ کیا گیا. ظاہر سی بات ہے مدینے والے ڈیفنس نہیں کر سکتے تھے. 10,000 لوگ مارے گئے. مسجد النبوی میں داخل ہوئے یہ لوگ خبیث، اور انہوں نے اپنے گھوڑوں کو وہاں پر باندھا. اور پھر اس کے بعد اصحاب رسول اللہ میں سے 1700 اصحاب کو قتل کیا گیا، یعنی 11,700 لوگ مارے گئے. اور خواتین کے ساتھ نامشروع عمل انجام دیا گیا، جس کی وجہ سے 10,000 غیر شرعی بچے متولد ہوئے، پیدا ہوئے. یہ تاریخ میں لکھا ہے. تو عزیزان گرامی، یزید کو جو رضی اللہ کہتا ہے وہ کتنا بڑا خبیث ہوگا. جس نے اصحاب رسول اللہ کو قتل کیا ہے اسے رضی اللہ کہہ رہے ہیں. یعنی قاتل بھی رضی اللہ ہے، قتل ہونے والا بھی رضی اللہ ہے. تو یہ کہاں کا عدل ہے، کہاں کا انصاف؟ دشمنان اہل بیت پر لعنت. اسی لیے ایک صحابی کے پاس جو ہے گئے، کہا کہ پوچھا کیوں قتل، کس کی قبر ہے؟ کہا فلاں صحابی کی قبر ہے، شہید لکھا ہوا ہے. کس نے شہید کیا؟ کہا معاویہ نے شہید کیا. کس کی وجہ سے شہید کیا؟ کہا معاویہ علی رضی اللہ کی جو ہے محبت میں شہید کیا. تو قاتل بھی رضی اللہ ہو گیا.
مقتول بھی رضی اللہ ہو گیا، جس کی وجہ سے قتل کیا ہے وہ بھی رضی اللہ ہو گیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس کا مطلب یہ کہ رضی اللہ کا کوئی معیار ہی نہیں ہے سرے سے. صلی علی محمد و آل محمد. اور پھر اس کے بعد جب قتل عام ہو چکا، زیادتیاں ہو گئیں ہر قسم کی، تو اس کے بعد مدینے والوں سے مسلم ابن عقبہ، یہ سالار لشکر تھا، اس کا نام تھا مسلم، لیکن اس نے اتنا قتل کیا کہ اس کو مسرف کہا گیا، یعنی اسراف کرنے والا. اس کے نام کو جو ہے بعد میں لوگوں نے بدلا. اور اس نے اس وقت سارے مدینے کے لوگ جو بچ گئے تھے ان سے بیعت لی یزید کی، مسلمان ہونے کی حیثیت نہیں بلکہ غلام اور کنیز ہونے کی حیثیت سے. کہا تمہیں اقرار پڑھنا پڑے گا کہ تم غلام اور کنیز ہو. یہ ظلم یہاں پر ہوا 33 ایئر آف ہجرہ میں، 63 ایئر آف ہجرہ میں. 64 ہجری میں روایت یہ کہتی ہے یہ مدینے والوں نے کیا تھا قیام. مکے میں قیام کیا کس نے؟ عبداللہ ابن زبیر نے. زبیر کون؟ وہی طلحہ زبیر، زبیر کا بیٹا. یہ زبیر کا بیٹا وہ خبیث شخص ہے کہ جس کے بارے میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں ما زال زبیر منا اہل البیت حتی نشأ ابنہ. فرماتے ہیں کہ زبیر ہم اہل بیت میں سے تھا اس وقت تک کہ جب تک کہ یہاں تک کہ اس کا بیٹا جوان ہو گیا، اس نے بہکا دیا. اور یہ زبیر کون ہے پتہ ہے؟ یہ زبیر وہ ہے کہ جب بی بی کے در پر آئے تھے تو محافظین میں سے تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے خاتمہ بخیر ہونا ضروری ہے انسان کا. یہ محافظین میں سے تھا زبیر. اور یہی وجہ ہے کہ جب امام نے نصیحت کی جنگ صفین میں، بیٹے نے ورغلایا، آیا مقابلے میں لیکن تلوار نہیں کھینچی اس نے مولا کے سامنے. مولا نے کہا اے زبیر میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں تو ہم میں سے تھے، تمہارا بیٹا تمہیں بہکا رہا ہے، بات کو سمجھ لو. کنارہ کشی اختیار کی اور راستے میں راستہ کاٹ کر بچے کا جب وہ چلا گیا تو راستے میں زبیر کو کسی اور شخص نے، کسی جس کے یہاں وہ مہمان رکے ہوئے تھے، اس نے انہیں ذبح کر دیا. تو عملی طور پر مخالفت میں تو مولا امیر المومنین کے وہ آیا تھا لیکن تلوار نہیں کھینچی تھی چونکہ مولا کی نصیحت کا اس پر اثر ہوا تھا. صلی علی محمد و علی محمد. اس کا زبیر کا بیٹا عبداللہ، اس کی بڑی عداوت تھی اہل بیت اطہار سے. یہ جنگ صفین میں آیا تھا مولا امیر المومنین کی مخالفت میں. جیسے ہی شہادت ہوئی امام حسین کی، اور جب یزید نے خط بھیجا تھا تو کہا تھا جن جن لوگوں سے بیعت لینا ہے اس میں عبداللہ بن زبیر کا بھی نام تھا، اس سے بھی بیعت لیں. جبکہ معاویہ نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں سے تم بیعت نہ لینا، حسین ابن علی سے، اور اس سے بیعت نہ لینا عبداللہ بن زبیر سے. تو اس وقت جب امام حسین نکل کر مکے آئے تھے، مکے کے بعد کربلا چلے گئے تھے، تو اسی وقت زبیر بھی مکے آ گئے تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی مکے آ گیا تھا. تو عبداللہ ابن زبیر نے انتظار کیا یہاں تک کہ امام کی شہادت واقع ہوئی. 64 ایئر آف ہجرہ میں اس نے قیام کیا یا لسارات الحسین کے نام سے، یعنی میں خون حسین کا انتقام لینا چاہتا ہوں. جب اس نے یہ نعرہ بلند کیا تو مختار طائف میں تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ شخص دشمن اہل بیت ہے، لیکن ایک دشمن دوسرے دشمن کو قتل کرنا چاہتا ہے، قاتلان امام حسین. تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر سپورٹ کیا مختار نے، لیکن شرط رکھی، کہا جب حجاز کی مکی کی حکومت تمہارے پاس آ جائے تو عراق تم مجھے دو گے، چونکہ قاتلان حسین کا میں نے وہاں سے بھی بدلہ لینا ہے، کچھ لوگ وہاں پر ہیں. وعدہ وعید ہو گئی. پھر اس کے بعد جیسے ہی مکے کی حکومت کو حاصل کیا عبداللہ ابن زبیر نے، مختار بھی وہاں پر موجود ہیں، تو فوراً یزید نے اسی کمانڈر کو کہ جو مدینے میں ابھی تھا، مسلم ابن عقبہ، اس سے کہا کہ جاؤ مکے، اور جانے کے بعد عبداللہ ابن زبیر سے لڑنا، مختار سے لڑنا. یہ لشکر عزیزان گرامی چلا. راستے میں مسلم ابن عقبہ کسی مرض میں مبتلا ہو کر واصل جہنم ہوا. جیسے ہی وہ مر گیا تو حسین ابن نمیر، یہ ہم عام طور سے یہ لفظ جو ہے کہتے ہیں لیکن اس کو پروناؤنس بھی کیا ہے، حسین لکھا جاتا ہے سواد یہ اور نون، تو اس کو یہ سواد سے ہے، سعد سے ہے، تو اس کو پڑھا گیا حسین، یعنی ہے سواد یہ نون بن نمیر، نمیر پڑھتے ہیں نمیر، یہ بھی پڑھا جاتا ہے.
کہا جاتا ہے، اصل نام اس طرح سے پروناؤنس ہوتا ہے، صلوات پر محمد و آل محمد۔ مسلم ابن عقبہ کے مرنے کے بعد یہ کمانڈر بنا، یہ آیا خانہ کعبہ کے قریب، اور چونکہ لشکر زیادہ تھا وہ عبداللہ ابن زبیر نہیں لڑ سکے، اور یہاں تک کہ مسئلہ بڑا سخت ہوتا گیا، کافی یا محاصرہ تنگ ہوتا گیا، یہاں تک کہ عبداللہ ابن زبیر نے اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے اندر جو ہے محدود کر لیا، وہ منطقہ جو وہاں پر تھا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر یزید کے اس سپاہی نے خانہ کعبہ کی طرف منجنیق سے آگ برسائی، خانہ کعبہ کلی طور پر جل گیا اور منہدم ہو گیا، ڈسٹرائڈ۔ یزید کا تاریخ میں یہ دوسرا ظلم ہے، شہادت ابا عبداللہ حسین کے بعد تیسرا ظلم ہے۔ واقعہ حرہ، مدینے کے اصحاب کو قتل کیا، اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کو منہدم کیا۔ خانہ کعبہ کے انہدام کے فوراً کچھ بعد خبر آئی کہ 14 ربیع الاول کو یزید واصل جہنم ہوا۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی، لشکر دشمن نے، یزید کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی، اور انہوں نے اس بات کو جو ہے یقین ہو گیا کہ یہ خانہ کعبہ کی وجہ سے جو ہے یہ عذاب نازل ہو گیا ہے، اور وہ متفرق ہو گئے، اور اس طرح سے عبداللہ ابن زبیر کو حجاز کی حکومت حاصل ہو گئی، یعنی مکے کی حکومت حاصل ہو گئی۔ اب ابن زیاد کہاں پر تھا؟ بصرے میں تھا، کوفے میں اس نے اپنے ایک بندے کو جو ہے بٹھایا ہوا تھا۔ یزید جیسے ہی مرا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یزید کیسے اس دنیا سے جو ہے واصل جہنم ہوا۔ جیسے ہی وہ مرتا ہے، ابن زیاد بصرے میں اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین اعلان کرتا ہے، لوگ اسے مار کر وہاں سے نکال دیتے ہیں، جس کے بعد وہ چلا جاتا ہے کہاں پر؟ شام میں، چونکہ اصل ٹھکانہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یزید کیسے واصل جہنم ہوا؟ روایات میں ملتا ہے کہ شہادت ابا عبداللہ الحسین کے بعد یہ العطش 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 کہتا تھا صبح سے شام تک، اسے بڑی پیاس لگتی تھی، اس میں اضطراب تھا۔ ایک طبیب آیا، طبیب آنے کے بعد اس نے نبض دیکھی، کہا تمہارا دل تیز دھڑکتا ہے، اضطراب ہے کس قسم کا، سکون نہیں تھا اس میں۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان گناہ عظیم انجام دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ میں انسان کا سکون ختم ہو جاتا ہے، یہ تو اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ نواسے رسول کو قتل کیا جائے۔ تو اس سے کہا گیا کہ جاؤ کسی وقت تفریح پر، تو وہ تفریح پر نکلا۔ روایت یہ کہتی ہے اس نے ایک آہو کو دیکھا، جانور کو دیکھا، شکار کے لیے گیا، وہ دوڑنے لگا، یہ اپنے لشکر سے جدا ہوا، دوڑتا گیا، یہاں تک کہ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ گھوڑے پر جا رہا تھا، گھوڑا گرا، گھوڑے سے وہ گرا، اس نے چھلانگ لگائی، وہ گرا، اور اس کے بعد رکاب میں اس کا پیر پھنسا، اور کشا گھوڑا لے کر گیا، اور اس سے اس کی ہلاکت واقع ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ سے اسے کتے کی شکل میں تبدیل کیا کہ جسے کسی نے نہیں دیکھا، اور وہیں سے وہ وارد جہنم ہوا ہے۔ اور جب اس کے لشکر والے اسے ڈھونڈ رہے تھے تو منادی نے ندا دی، تم کس دشمن خدا کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ سے جہنم کو پہنچا دیا ہے۔ تو نہ اس کا جسد ملا، نہ کوئی اس کا جو ہے مقام موت لوگوں کو معلوم ہوئی، بس یہ آواز آئی اور لوگ متفرق ہو۔ یہ کب ہوا؟ 14 ربیع الاول کو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب یہاں پر جب ابن زیاد کو وہاں سے مار کر نکالا گیا، کہاں سے؟ بصرے سے۔ کوفے کی بھی جو ہے حکومت چلی گئی، تو عبداللہ ابن زبیر نے بصرے پر بھیجا کسے؟ اپنے بھائی مصعب کو۔ عبداللہ ابن زبیر کے 2 بیٹے تھے، عبداللہ اور مصعب۔ مصعب کو بھیجا، کئی بیٹے تھے، مصعب کو بھیجا وہاں پر۔ مصعب وہاں پر چلا گیا، جانے کے بعد کوفے کی بھی جو ہے حکومت آ گئی عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ میں۔ اب یہ وہ مقام تھا کہ جو وعدہ وفا کرنا تھا، مختار کے ساتھ جو کیا تھا، لشکر شام کے مقابلے میں جب تمہیں فتح ہوگی تو مکفوفہ تم مجھے دو گے، یہ وعدہ اس نے وفا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دشمن اہل بیت بھی تھا عبداللہ ابن زبیر، اور دشمن آل ابی سفیان بھی تھا۔ مختار نے جب یہ دیکھا جان گرامی تو وہ مکے سے نکلے خفیہ طور پر اور کوفے میں کسی طرح وارد کیا اپنے آپ۔ اور یہ وہ سن تھا کہ جب تاریخ لکھی ہے 65 ایئر آف ہجرہ، جب وہ وارد ہوئے، جیسے ہی کوفے میں وارد ہوئے تو یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر توابین بیدار ہو گئے تھے۔ توابین کون لوگ؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے امام حسین کو خط لکھ کر بھیجا، جب امام حسین کربلا تک تشریف لے آئے تو انہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ کچھ لوگوں نے یہ کہا، جسارت کی
کہ امام نے اجتہادی غلطی کی، انہیں واپس چلے جانا چاہیے. ان میں سلیمان بن سرد خزاعی بھی تھے، یہ چاہنے والا تھا امام. تو خبردار، انسان ہر چاہنے والا کبھی بھی بہک سکتا ہے. سلیمان بن سرد خزاعی نے یہ کہا تھا کہ مولا مصلحت نہیں ہے، واپس چلے جائیے، گرچہ ہم نے خط لکھا ہے. اب سلیمان کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے، توبہ کر لی. اور اس کا توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان کو انتقام ظالمین قاتلین کے راہ میں موت کو جو ہے چکھا جائے. تو انہوں نے ایک قیام آرگنائز کیا کہ جسے قیام توابین کہا گیا. 65 ایئر آف ہجرہ میں مختار آئے، مختار سے کہا گیا آپ شامل ہو جائیں. مختار نے کہا اس کا نتیجہ میں کچھ نہیں دیکھ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود قتل ہو جانا ہے اور نتیجے میں قاتلان امام حسین زندہ رہیں گے. کافی سلیمان نے کوشش کی کہ مختار شامل ہو جائیں، لیکن مختار نے کہا نہیں. اور پھر اس کے بعد مختار نے کہا کہ اس کی رہبری آپ میرے حوالے کریں، میں ایک قیام میں خود کرنا چاہ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ شامل ہوں. سلیمان کہتے ہیں یہاں پھر خطا کی سلیمان، مختار کے ساتھ شامل نہیں ہوئے. کہا کہ نہیں، میں اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو جو ہے چونکہ گناہ عظیم انجام دیا ہے. اور قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم موسیٰ سے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، توبہ بس اسی میں ہے. تو کہا ہماری توبہ اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو دشمنوں پر ڈالیں اور دشمنوں سے لڑیں یہاں تک کہ قتل کیے. سلیمان بن سرد خزاعی نے قیام توابین کا جب اعلان کیا 65 ایئر آف ہجرہ میں، تو کتنے لوگ جمع ہوئے؟ 16,000. تعداد بہت زیادہ ہے. کہا عین الوردہ میں جمع ہوں گے. عین الوردہ میں کتنے لوگ آئے؟ 4,000. پھر کوفی بے وفا نکلی. اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا گلہ کیا ہے کوفیوں سے. فرمایا مجھ کو اللہ تم سے لے لے، تم کو اللہ مجھ سے لے لے، میں بیزار آ چکا ہوں تم سے. یہ نجل اللہ میں فرمایا مولا نے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بارے دیگر صلوات. صلی علی محمد والے محمد. بہت زبردست بیان ہے آپ کا. صلی علی محمد والے محمد. صلی علی محمد والے محمد. مختار نے ساتھ نہیں دیا. سلیمان 4,000 کے لشکر کے ساتھ چلے عین الوردہ میں. وہاں سے وہ لوگ گئے کربلا، توبہ کی. ابن زیاد لشکر لے کر چلا وہاں سے، چونکہ شام کے بارڈرز پر جانا تھا لڑنے کے لیے قریب. تو ابن زیاد وہاں سے نکلا 30,000 کا لشکر. اب جب یہ چلے ہیں عزیزان گرامی تو یہاں پر اس کو روک دیجیے گا. پھر مختار کہاں چلے گئے؟ پھر مختار زندان میں چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ جیسے ہی گورنر عبداللہ ابن زبیر کا وہاں پر بیٹھا تو یہ جتنے بھی شمر، عمر سعد، شبس ربعی قاتلان امام حسین تھے، وہ لوگ گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے کہ یہ قیام کی تیاری کر رہے ہیں جو تمہاری حکومت کو، عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کو کوفے سے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے. کیونکہ پہلے وعدہ ہوا تھا عبداللہ ابن زبیر سے، اس نے وفا نہیں کی، تو اب وہ جنگ کے ذریعے یہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس گورنر نے فوراً مختار کو بغیر کسی چھو چرا کے زندان میں ڈال دیا. قیام توابین میں کہاں پر ہیں؟ مختار زندان میں ہے پھر سے. اب یہ جتنے لوگ گئے ہیں یہاں سے، روایت یہ کہتی ہے کہ ان میں سے اکثر شہید ہو گئے، مارے گئے، اور انہیں شکست حاصل ہوئی قیام توابین کو. اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم لڑتے لڑتے ابن زیاد کے لشکر سے، یزید کے لشکر سے اتنا لڑیں گے یہاں تک کہ اپنی ہم جانے دیں. مقصد یہی تھا. پھر عزیزان گرامی جب یہ قیام توابین ختم ہوا تو عبداللہ ابن زبیر نے پھر سے پلان بنایا. جیسے ابن زیاد نے پلان بنایا تھا مختار کو قتل کیا جائے، اب یہاں پر عبداللہ ابن زبیر نے پلان بنایا. پھر چچا زاد بھائی نے خبر دی کہ بھائی آپ کو قتل کیا جانے والا ہے. تو جناب مختار نے پھر سے خط لکھا. کسے؟ اپنے بہنیوں کو، عبداللہ ابن عمر کو. انہوں نے اس دفعہ یزید کے بجائے، چونکہ حاکم اور خلیفۃ المسلمین کون ہو گیا تھا حجاز میں؟ عبداللہ ابن زبیر. عبداللہ ابن زبیر کو خط لکھا. عبداللہ ابن زبیر بھی احترام کرتے تھے عبداللہ ابن عمر کا، عمر کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے کہا انہیں چھوڑ دیا جائے. لیکن عزیزان گرامی اب جو مختار نکلے ہیں تو جتنی مدت وہ زندان میں تھے 5 افراد کے ذریعے، اپنے نمائندوں کے ذریعے، جن میں ان کے بھائی بھی، چچا زاد بھائی بھی نمائندگی کرتے تھے، کوفے کے زندان میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اندر بیٹھے بیٹھے انہوں نے 17,000 کا لشکر مہیا کر دیا. تو جیسے ہی آرڈر آئے عبداللہ ابن زبیر کے، ظاہر سی بات ہے گورنر کو چھوڑنا پڑا. یہ باہر آ گئے. باہر آتی اب یہاں پر تیزی کے ساتھ مختار نے یہ کیا
کہ فوراً خصوصی میٹنگز شروع کی. 17,000 کا لشکر جمع ہو گیا. اب یہاں پر مختار کو ضرورت تھی کہ ایک اہم شخصیت اس قیام میں شامل ہو کہ جو ابراہیم ابن مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم، جو کہ امام حسین اور اہل بیت کے چاہنے والوں میں سرشناس تھے. مختار نے کچھ لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ میں قیام کرنا چاہتا ہوں، اے ابراہیم آپ شامل ہو جائیں. ابراہیم نے وہاں پر شرط رکھی کہ اس قیام کو میں لیڈ کروں گا، آپ میرے ماتحت بیعت کریں گے. ظاہر ہے مختار مالک اشتر کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا میں لیڈ کروں گا اسے. تو ظاہر ہے جب اگر وہ ان کے یہاں شامل ہوتے تو انہیں بیعت کرنی پڑتی. انہوں نے کہا مختار میری تم بیعت کرو گے، میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا. روایت یہ کہتی ہے جب مختار نے یہ بات سنی تو خود گئے 10 افراد کو لے کر مختار سے ملنے. جب گئے مختار کے پاس بڑا احترام کیا، ایک خط نکال کر دیا. وہ خط تھا محمد حنفیہ کا. اس میں لکھا ہوا تھا اے مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم، تمہاری محبت ہم پر عیاں ہے. یہی وجہ ہے کہ میں بغیر کسی تکلف کے تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ فوراً مختار کے ہاتھ پر بیعت کر لو اور کوفے میں حکومت کو برقرار کرو. اور یہاں سے جب تم شام کے لیے لشکر لے کر جاؤ گے تو اس لشکر کے تم کمانڈر رہو گے. اور یہ بات یاد رکھنا، محمد حنفیہ نے کہا خط میں کہ جتنی جگہوں کو تم فتح کرتے جاؤ گے کوفے سے لے کر، وہ تمہارے سلطے کے اندر ہوگی، تمہاری لیڈرشپ میں ہوگی. اس میں مختار کا کوئی دخل نہیں ہوگا. یعنی سرداری مختار کو بھی دی گئی ہے اور مالک اشتر کے فرزند کو بھی دی گئی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جس کے بعد انہوں نے شک کیا تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ یہ بناوٹی خط ہو. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو خط و خطوط جو ہے ان کے درمیان رد و بدل ہوتے تھے محمد حنفیہ اور ابراہیم کے درمیان، اس میں انداز بیاں کچھ اور ہوتا تھا، اس میں انداز بیاں کچھ اور ہے. لیکن اس کے بعد ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چونکہ معاملہ یہ قیام امام حسین کا ہے، اس میں چون چرا نہیں کیا جا سکتا. وظیفہ وہی ہے، کوئی کہے یا نہ کہے مجھے سپورٹ کرنا چاہیے. تو یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر مختار کے ہاتھ پر بیعت کی ابراہیم ابن مالک اشتر نے. صلی اللہ محمد و آل محمد. اب عزیزان گرامی، جیسے ہی بیعت ہوئی اس کے بعد مقرر کیا گیا کہ وقت معین پر انقلاب ہوگا اور ہر گھر سے جہاں جہاں لوگ 17,000 ہیں سب کے سب نکل کر حملہ کریں. حملہ ہوا، عظیم جنگ چھڑی. اور یہ جنگ کس کے خلاف ہے؟ یزید کے خلاف نہیں ہے، عبداللہ ابن زبیر کی چونکہ حکومت ہے بصرے کے اوپر، مکے کے اوپر، مدینے کے اوپر، بصرے پر، مکے میں اور کوفے میں. تو عزیزان گرامی، بڑی جنگ ہوئی. جنگ ہونے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ مختار کو حکومت حاصل ہو گئی. دارالامارہ کو انہوں نے وہ کیا اور جو اس کا گورنر تھا عبداللہ ابن زبیر کا، وہ راتوں رات بھاگ گیا وہاں سے. عزیزان گرامی، یہ وہ موقع تھا کہ جب حکومت آئی ہے تو اب مختار کے سامنے 3 دشمن ہیں. ایک دشمن جو کہ خود کوفے میں ہے، قاتلان امام حسین، شمر ذوالجوشن، عمر سعد، حرملہ، یہ سارے افراد کہاں پر ہیں؟ کوفے میں ہیں. یہ دشمن ہیں جن کے سے انتقام لینا ہے. ایک دشمن یزید بیٹھا ہوا، مروان بیٹھا ہوا ہے. کہاں پر؟ کیونکہ یزید کے بعد مروان نے حکومت لی شام میں. ایک دشمن وہ ہے. ایک دشمن وہ ہے کہ جس سے ابھی ابھی کوفے کی حکومت لی ہے، عبداللہ ابن زبیر. ظاہر وہ نہیں دے رہا تھا، چھینی اس سے. تو 3 دشمن یہاں پر مختار کے سامنے ہیں. سب سے پہلے مختار نے یہ کہا کہ ضروری ہے کہ شام والوں پر حملہ کیا جائے. اور اس طرف سے مروان نے بھی ایک لشکر بھیجا جس کی تعداد 30,000 تھی. اور اس کا سربراہ کون تھا؟ ابن زیاد. وہ چلا وہاں سے. خبر ملی مختار کو. مختار نے یزید بن انس کے حوالے کیا. کتنا لشکر؟ 3,000 کا لشکر. یہ گئے تو یہ اس مقام پر جنگ چھڑی کہ جہاں سے ابن زیاد بہت دور تھا، تو لہٰذا اس نے 6,000 کی ٹولی کو آگے بھیجا. یہ 6,000 کی 3,000 سے جنگ شروع ہوئی جس میں بہت بری طریقے سے ابن زیاد کا لشکر پسپا ہوا. سارے تقریباً لوگ مارے گئے اور یہاں فتح ہوئی مختار. لیکن از قضا روایت یہ لکھتی ہے، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ یزید ابن انس کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور ان کی شہادت واقع ہو گئی جنگ میں. جس کے بعد وہاں پر خبر پہنچی کہ ابن زیاد کو شکست ہوئی ہے، 6,000 لوگ اس کے مارے گئے ہیں. تو اب وہ عظیم لشکر لے کر آ رہا ہے جس کی تعداد کتنی ہے؟ 80,000. 3,000 کا لشکر یزید ابن انس کا، اور کہاں 80,000 لشکر.
اور سردار خود مر چکا ہے، تو جتنے بچ گئے تھے لیڈرز کمانڈرز انہوں نے کہا کیا کیا جائے. جب یہ سوال آیا تو نتیجے پر پہنچے کہ نہیں ابھی ہمیں واپس جانا چاہیے کوفے کی طرف. جب وہ کوفے کی طرف نکلے تو یہ خبر پہنچی اور یہ خبر پھیل گئی کوفے میں کہ انہیں شکست ہوئی ہے ابن زیاد سے. ابن زیاد ایک عظیم لشکر لے کر آ رہا ہے کہ جو کوفے میں وارد ہوگا. یہ پروپیگنڈا ہوا اور وہ مارا گیا ہے یزید ابن انس. جبکہ جو جنگ جیتی گئی تھی اس کو مخالف بنایا گیا، ہاری گئی سامنے رکھا گیا. جس کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ فوراً مختار نے کہا یہ بہت خطرناک چیز ہے، اگر یہ بات لوگوں میں پھیل جائے تو یہ جو 18,000 کوفی تو بے وفا ہیں جو جمع ہوئے ہیں، وہ 80,000 لشکر کو دیکھ کر جیسے متفرق ہو گئے تھے مسلم کے پاس سے، امام حسین کے اطراف سے ہٹ گئے تھے، پھر سے ہٹ جائیں گے. کہا اے مالک اشتر کے فرزند ابراہیم فوراً 7,000 کا لشکر لے کر جاؤ. 7,000 کا لشکر یہاں سے یہ کوفے سے لے کر. اب وہ جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا وہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ ابراہیم یہاں سے نکلے. جیسے ہی ابراہیم نکلے 7,000 کا لشکر لے کر اور جا کر وہاں پر کوفے سے تھوڑا باہر ہوئے تو یہاں پر دوسرا جو پلان بنایا گیا تھا عمر سعد کا، شمر کا، حرملہ کا، کہ ایک حکومت کا ایک اچھا خاصا سپاہی جو ہے چلے گئے ہیں ابراہیم کے ساتھ بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے، تو اب یہاں پر گھیر کر مختار کو مارا جائے. انہوں نے محاصرہ کر لیا مختار کا اور ان کی تعداد کافی تھی. سارے کربلا کے جتنے قاتل تھے جمع ہو گئے تھے. چونکہ پتہ ہے یہ حکومت اس لیے بنی ہے کہ انہیں قتل کیا جائے، تو اس سے پہلے کہ مختار ہمیں قتل کر دے ابراہیم چونکہ نکل گئے ہیں تو اب حملہ کیا جائے اور مختار کو ختم کیا جائے. اگر مختار کو ختم کر دیا جائے گا تو ابراہیم کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی اور پھر اس کے بعد یہ قیام ختم ہو جائے گا. عزیزان گرامی، ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ مختار نے فوراً ان سے نیگوشیٹ کرنا شروع کیا. ہوشیاری دیکھیے، تدبر، نیگوشیٹ کرنا شروع کیا اور اس میں بات چیت کرتے رہے کیونکہ پتا تھا ہار جائیں گے اگر لڑیں گے. کچھ جھڑپیں ہوئی لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں تھا. تو فوراً مختار نے یہ کہا کہ خط بھیجا جائے ابراہیم کو جو بھی کوفے سے دور نہیں ہے وہ آئے واپس. کہا شام کو چھوڑیں، لشکر شام کو آئیں. وہ 3,000 کی ٹولی جو ہے وہ وہیں پر ہے، واپس آئے. اب یہاں پر ابراہیم واپس کوفے لوٹے ہیں. اب کوفے کی صورتحال یہ تھی کہ دارالعمارہ کو گھیر لیا ہے. دارالعمارہ میں بھی لشکر ہے، اطراف میں لشکر ہے، بیچ میں جو ہے دشمن ہے اور باہر سے جو ابراہیم گئے تھے وہ لشکر کو لے کر آ گئے. تو یہ جو لشکر تھا دشمن کا وہ گھر گیا ہر طرف سے. یہ وہ جنگ تھی کہ جہاں پر بہت سارے لوگ مارے گئے اور پھر اس کے بعد حکومت مستقر ہوئی. روایت یہ کہتی ہے کہ اس کا پلان کرنے والے فتنہ یہ شمر تھا جس نے یہ کام کیا. شمر کو کافی پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ بھاگ گیا. اب ایران جب پھر سے دوبارہ ابراہیم اور مختار ایک جگہ جمع ہو گئے تو ابراہیم نے اور مختار نے قاتلان حسین سے تقریباً کثیر تعداد کو یہاں پر ان سے انتقام لیا ہے. ابراہیم سے کہا شام کو چھوڑ دیں، پہلے اس محاذ کو ختم کرتے ہیں کیونکہ یہاں سے ہمارا قیام نکلا ہے، یہاں پر دشمن کی جڑوں کو ختم کرنا ضروری ہے. تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ 500 لوگوں کو اسیر کیا گیا. ان میں سے تقریباً 250 کے سر وہیں پر قلم کیے جن کا جرم ثابت تھا. پھر اس کے بعد سب سے پہلے ان کو سزا دی گئی کہ جنہوں نے ابا عبداللہ الحسین پر کربلا میں گھوڑے دوڑائے. جب ان کو لایا گیا ان کی شناسائی کی گئی تو مختار نے کہا انہیں اسی طریقے سے قتل کیا جائے گا. فرق یہ ہے کہ انہیں زمین میں ابھی رسی سے باندھا جائے اور زندہ زندہ گھوڑے ان کے بدن پر دوڑے. سب سے بڑا انتقام یہ ہوا. پھر اس کے بعد جو شمر بھاگا تھا تو مختار نے اپنے غلام زربی کو بھیجا کہ اسے پکڑو 10 لوگوں کے ساتھ، لیکن زربی مارے گئے. شمر پہنچا ایک ایسی جگہ کے اوپر کہ جہاں پر طبیب تھا، اس سے علاج اس نے کروایا. اس طبیب سے کہا کہ جاؤ میرا ایک خط لے کر جاؤ مصعب بن زبیر کے پاس بصرے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ مل کر خاتمہ کروں مختار کا. جب وہ شخص نکلا ہے اور زربی کی شہادت کی خبر ملی ہے مختار کو تو مختار نے اپنے دوسرے ساتھی جو کہ بہت قریبی دوست تھے امام ان کے جن کا نام تھا ابو عمرہ ایرانی، ان کو بھیجا. تو وہ جو شخص خط لے کر جا رہا تھا اس نے خبر دے دی کہ شمر فلاں جگہ پر ہے. اسے پکڑا. پکڑنے کے بعد ایک روایت وہ ہے کہ جو بیان کی جاتی ہے کہ اسے وہیں پر قتل کیا اور سر کو لے کر آئے. لیکن ایک روایت یہ کہتی ہے کہ اس کو کشاں کشاں لے کر گئے شمر کو مختار کے پاس اور سارے اس کے گناہ گنائے گئے. اور مختار نے روایت یہ کہتی ہے کہ کہا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، پیر کاٹے جائیں اور اس کے بعد جیسے ہی سر کو قلم کیا
بدن میں حیات تھی، فوراً زیتون کے تیل میں ڈال کر اسے جلا دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل یہ انتقام الہی ہے عزیزو، اللہ کا انتقام ہے قاتلان حسین سے، سخت انتقام دیا. کوئی ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کیا بے دردی ہے کہ زیتون کے جلتے ہوئے تیل میں جلا دیا جائے. یہ بھی تو دیکھیں کربلا میں کتنا بڑا ظلم کیا ہے. پھر فوراً حکم دیا کہ خولی کو پکڑا جائے. خولی کون ہے کہ جس نے مولا علی کے 2 بیٹوں کو کربلا میں شہید کیا. 2 بیٹوں کو، ایک کا نام لے لیتا ہوں دوسرے کا نام نہیں لیتا، جعفر. دوسرے کا نام لوں گا تو ظاہر سی بات تھوڑی اور تفصیل دینی پڑے گی. جناب عثمان بن علی. عثمان بن علی ظاہر سی بات ہے میں نے عرض کیا کہ مولانا عثمان نام کیوں رکھا تھا. یہ 2 صاحبزادوں کو اس نے قتل کیا تھا. جب لشکر گیا ہے پکڑنے کے لیے اسے تو تاریخ لکھتی ہے کہ وہ فوراً گھبرا کر مستراح میں چلا گیا، ٹوائلٹ میں، اور وہ گندگی میں اتر گیا. زوجہ اس کی مومنہ تھی، مسائل میں جس کا میں تذکرہ کروں. اس نے جیسے ہی سپاہی اندر آئے اس نے بلند آواز سے کہا خولی گھر میں نہیں ہے، لیکن ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ مستراح میں. اس کو لایا گیا، کشا کشا لے جایا گیا مختار کے ساتھ. مختار نے اس کے بھی ہاتھ پیر کٹوائے اور تیل میں اسے جلوایا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پھر اس کے بعد مختار نے سنان بن انس کو، کہ جس نے روایت لکھتی ہے کربلا کے میدان میں ابا عبداللہ الحسین کے سینے پر اس وقت نیزہ مارا، اس وقت تلوار لگائی. نیزہ بھی مارا ہے، تلوار بھی لگائی ہے، کہ جب حسین گھوڑے سے زخموں میں چور چور زمین کربلا پڑا. اور اس نے جو نیزہ مارا ہے خود اقرار کرتا ہے میں نے ایسا نیزہ مارا کہ جس سے امام کا سینہ کھل گیا، شگافتہ ہو گیا. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ امام کا قاتل شمر نہیں تھا، سنان بن انس تھا. یہ بھی پڑھا جاتا ہے. قاتل امام حسین جس نے امام کے سر کو قلم کیا سنان بن انس تھا. یہ روایت پڑھی جاتی ہے، ہمارے ہندوستان میں بھی پڑھی جاتی ہے. مختار کے سامنے جب اسے لایا گیا مختار نے کہا سب سے پہلے اس کی انگلیاں کاٹی جائیں، پھر اس کے بعد ہاتھ کاٹے گئے، پھر پیر کاٹے گئے، سر قلم کیا، اسے بھی زیتون کے تیل میں جلایا گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. میں بڑی بڑی شخصیات کا نام لے رہا ہوں، بڑے بڑے مجرموں کا نام لے رہا ہوں، چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا ہے تقریباً. پھر اس کے بعد کہا کہ حرملہ کو لایا جائے. حرملہ کے بارے میں بھی مختلف کہا گیا، خود مختار نے انہیں مارا جنگ کے میدان میں. لیکن حرملہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب اسے دستگیر کیا گیا، اسے اریسٹ کیا گیا، تو جب مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار نے کہا اس کے پہلے پیر کاٹے جائیں. اور حرملہ نے کربلا میں جو ظلم کیا تھا 3 تیر چلائے تھے ایک علی اصغر کی جانب، جس کی وجہ سے جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت باقی ہوئی. دوسرا تیر جو چلایا تھا چشم ابو الفضل عباس پر. مصائب میں سنا ہے کہ آنکھ پر تیر لگا تھا، یہ حرملہ نے چلایا تھا. تیسرا تیر امام حسین کی طرف اس نے چلایا تھا جو سے شعبہ تھا امام کے سینے سے داخل ہوا اور پشت سے نکل گیا. کیا روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین نے اسے پشت سے کھینچ کر ڈالا. یہ 3 تیر چلائے گئے. حرملہ کو جب سامنے لا گیا مختار نے کہا کہ اس کے پہلے پیر کاٹے جائیں، پھر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں اور اس کو زندہ زندہ تیل میں نہیں جلایا جائے، کہا زندہ زندہ آگ میں جلایا جائے. یہ ماجرہ دیکھ کر، یہ منظر دیکھ کر منہال جو امام کی صحابی ہیں انہوں نے کہا سبحان اللہ. مختار نے کہا یہ سبحان اللہ کہنے کا کیا وقت ہے، یہاں میں انتقام لے رہا ہوں، آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا مختار میری بات پہلے سن لو، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں نے سبحان اللہ اس لیے کہا کہ میرے مولا امام زین العابدین کی دعا قبول ہوئی ہے. کہا کیا دعا ہے، کیا دعا تھی؟ تو اس کے ظلموں کو دیکھ کر امام نے کہا اللہم حرقہ الحدید، حرق الحدید حرقہ فی النار. امام نے پہلے کہا خدایا اس کو جلا دو تلوار سے، کیونکہ تلوار کی جب ضرورت لگتی ہے نا انسان کو جلن محسوس ہوتی ہے، تکلیف جو ہے جلن جیسی ہوتی ہے، آگ جیسی ہوتی ہے. تو کہا خدایا تو اس کو جلا تلوار کے ذریعے، تلوار کے ذریعے. 2 مرتبہ یہ جملہ کہا ہے. تو مختار نے پہلے پیر کاٹے
تو امام کی ایک بات پوری ہوئی. پھر ہاتھ کاٹے اس کے تو امام کی دوسری بات ہوئی. پھر اس کے بعد کہا، امام نے دعا کی تھی کہ اس کو اے اللہ تو جلا آگ کے ذریعے، تو مختار نے جو جلایا ہے اسے وہ زیتون میں نہیں جلایا بلکہ آگ کے ذریعے جلایا. اور امام کی یہ پوری طریقے سے تعبیر ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کی دعا کو اس طرح سے قبولیت کے درجے پر پہنچایا. صلوات پڑھیں محمد. یہ حرملہ تھا. پھر اس کے بعد کہا گیا عمر سعد. عمر سعد کی بھی مختار سے رشتہ داری ہوتی کیونکہ آپ کی سوتیلی بہن نے عمر سعد سے عقد کیا تھا اور ایک بہن نے عبداللہ ابن عمر سے بھی کیا تھا. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایک دوسرے میں شادیاں کرتے تھے لہٰذا ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. میں کہوں خدا کی قسم شادیاں کرتے تھے. مختار کی مثال لے لیں آپ. انہیں قتل کرنے کا موقع نہیں ملا. مختار وہ تھے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرصت ادا کی. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. ان کی ذمہ داری صبر کرنا تھا، ظلم کو برداشت کرنا تھا. مختار کی ذمہ داری وہ نہیں تھا، صبر نہیں بلکہ ظالموں سے انتقام لینا تھا. تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو شمر کون ہوا؟ بہنوئی. مختار سوتیلی بہن ہو تو بہن رشتہ تو ہے. اسے محبت کہتے ہیں. عشق علی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر وہاں پر موجود ہے، بہن کا شوہر ہے، اس سے بھی اعتقادی طور پر اختلاف ہے اور عمر سعد کو خود قتل کیا ہے. پھر ابو عمرہ کو اپنے ایرانی دوست کو بھیجا، کہا عمر سعد کو پکڑ کر لاؤ اور اگر وہ بھاگے تو وہیں پر قتل کر دو. تو ظاہر سی بات ہے عمر سعد بہت ہوشیار تھا. جیسے ہی داخل ہوئے یہ گھر میں وہ تلوار کی طرف جانے لگا. ابو عمرہ نے دیکھا یہ تلوار کی طرف اگر جائے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے مشکلات ہوں، اس کے ساتھی آ جائیں. فوراً تلوار کی ضربتیں لگانا شروع کی اور وہیں پر اسے واصل جہنم کیا. عمر سعد کا سر کاٹا گیا اور کاٹنے کے بعد لایا گیا مختار کے سامنے. مختار نے اس کے اوپر پیر رکھا. یہ منظر اس کے بیٹے نے اور شمر کی زوجہ نے، جو کہ سوتیلی بہن لگتی ہیں، دیکھا. بیٹے نے جسارت کی اور کہا کہ اے باپ تم پر اتنی مصیبت پڑی، اے کاش میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا. اور یہ خبیث جو بیٹا تھا حفص تھا اس کا نام، یہ بھی کربلا کے میدان میں تھا. اس کے بھی ظلم ہے تاریخ میں لکھے ہوئے. مختار نے کہا فوراً اس کا بھی سر جو ہے اتارا جائے اور بیٹے کو باپ سے ملحق کیا جائے. بیٹے کو مارا گیا چونکہ یہ بھی کربلا کے میدان میں شامل تھا. اور پھر اس کے بعد مختار نے کہا یہ سر جو ہے یہ خون حسین کا انتقام ہے اور یہ سر جو ہے یہ خون علی اکبر کا، سر علی اکبر کا انتقام ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اب جب یہ سارے ختم ہو گئے یہاں پر تو اس ایام میں تقریباً 10,000 کے لوگ چلے گئے کہاں پر؟ مصعب کے پاس بصرے میں. 10,000 یہاں سے نکل کر بھاگ گئے. اب جب پورا امن ہو گیا کوفہ تو یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر ابراہیم ابن مالک اشتر سے کہا اب جاؤ. 30,000 کا لشکر دیا. پہلے جو گیا تھا مروان سے لڑنے کے لیے کتنے ہزار کا لشکر تھا؟ 3,000 اور 7,000. 10,000 تقریباً ملحق ہو کر جو جانے والے تھے. تو اب ابراہیم پہلے 7,000 لے کر گئے تھے، 3,000 تو پہلے سے تھے وہاں پر. اب جو لشکر ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں وہ 30,000 کا ہے. اور وہاں سے ابن زیاد لشکر لے کر چلا کتنا؟ 80 نہیں، اس مرتبہ ظاہر سی بات ہے 80 تو اس وقت آیا تھا وہ لے کر 83,000. 83,000. آپ تصور کریں 83,000 اور 30,000 کتنا عظیم فرق ہے. لیکن جب ایمان کی کفر سے لڑائی ہوتی ہے تو عدد معنی نہیں رکھتا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. مختار یہاں سے نکلے، فتح کرتے گئے جگہوں کو حاصل کرتے گئے. جیسا کہ محمد حنفیہ نے کہا تھا جو جگہ کو فتح وہ کرتے گئے ان کی ملکیت میں وہ اس کی حاکمیت آتی گئی. یہاں تک کہ مختار پہنچے ہیں. ابن زیاد نے پہلی ٹولی جو بھیجی تھی مختار سے ابراہیم بن مالک اشتر سے لڑنے کے لیے 6,000 افراد تھے جن کا سردار کون تھا؟ حسین ابن نمیر، جسے کہا گیا حسین سواد سے بن نمیر. یہ شخص نکلا اور اس نے مبارز طلب کیا
ابراہیم کے لشکر سے شریک نامی ایک شخص نکلا، وہ یہ سمجھ رہا تھا یہ ابن زیاد آیا ہے، تو وہ اس نیت سے نکلے، اس جذبے سے کہ ابن زیاد کو مجھے مارنا ہے، لیکن یہ حسین ابن نمیر ہے۔ حسین ابن نمیر کون ہے؟ وہ ہے کہ جس نے مکے میں واقع حرہ میں ظلم کیا، اور پھر اس کے بعد مسلم ابن عقبہ جب مر گیا تو خانہ کعبہ میں عبداللہ ابن زبیر سے لڑنے کے لیے آیا۔ یہ کربلا میں وہ تھا کہ جس نے سارے مظالم ڈھائے ہیں، جناب علی اکبر کا قاتل ہے، اور اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کیا۔ اب اس نے جب مبارز طلب کیا تو ابراہیم کی جانب سے بہت بڑی شخصیت تھا یہ، اور ابن زیاد کے لشکر میں یہ سب کچھ معنی رکھتا تھا، یعنی اسے مرکزیت حاصل تھی، شجاعت کے اعتبار سے نامور ہونے کی حیثیت سے۔ شریک نے جب حملہ کیا تو ان میں تھوڑی دیر کے لیے منہ بھیڑ ہوئی، اور اس کے بعد حسین ابن نمیر مارا گیا۔ جیسے ہی مارا گیا، یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر 83,000 لشکر میں بھگدڑ مچی، سارے کے سارے بھاگنے لگے۔ ابراہیم نے کہا یہی بہترین موقع ہے، اس وقت حملہ کیا جائے۔ 30,000 نے حملہ کیا، ظاہر سی بات ہے ہمتیں پسپا ہو گئی تھی، حسین ابن نمیر سردار لشکر مر گیا تھا۔ سب جب بھاگنے لگے، ابن زیاد بھی بھاگنے لگا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ بھاگتے بھاگتے ابراہیم کی ساری ہمت یہ تھی کہ ابن زیاد کو کہیں سے پکڑا جائے، اور یہ شرف صرف اور صرف مجھے حاصل ہونا چاہیے کہ قاتل ابا عبداللہ الحسین کو میں قتل کروں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے از قضا ابن زیاد نمودار ہو گیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی تأمل نہیں کیا ابراہیم ابن مالک اشتر نے، ایک ضربت لگائی سر سے 2 حصوں میں تقسیم۔ ایک روایت کہتی ہے کہ لمبی ضربت نہیں لگائی بلکہ کمر کی جانب سے لگائی، اور وہ فوراً 2 ٹکڑے ہوا اور واصل جہنم ہوا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سر کو کاٹا گیا، کاٹ کر ابراہیم نے کہا فتح ہوئی، فوراً سر کو بھیجا جائے۔ سر گیا، ابن زیاد کا لشکر شام پسپا ہوا۔ جب سر پہنچا ہے تو مختار اس وقت کھانا کھا رہے تھے، کھانے کو چھوڑا اور مولا کی اس حدیث کو پورا کیا کہ جسے میثم تمار سے مولا نے کہا تھا، اے میثم تمار، غلام ثقفی ابن زیاد کو قتل کرے گا اور اس کے سر کے اوپر پیر رکھے گا۔ ابن زیاد تو قتل ہو گیا، سر کے اوپر پیر رکھنا، سر سے اسے مسلا، اور مسلنے کے بعد فوراً بھیجا اس سر کو 80 سروں کے ساتھ جو قاتلان امام حسین تھے مدینے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں۔ اور یہ کون سا سن ہے؟ 67 ایئر آف ہجرہ۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جب یہ سر پہنچے ہیں تو امام بھی کھانا تناول فرما رہے تھے۔ یکدم جیسے امام کو خبر ملی، اتنی مسرت ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ امام نے سجدہ کیا اور کہا خدا تو نے میری دعا کو قبول کر لیا اور میں تیرا شکر گزار ہوں۔ کیا دعا کی تھی مولا نے کہ جب دربار میں لایا گیا تھا ابن زیاد کے، تو اس نے جب توہین کی ہے سر ابا عبداللہ حسین کی، تو اس کو وہ کھانا کھا رہا تھا۔ جب دربار میں بیویوں کو لایا گیا، سید سجاد کو لایا گیا، تو وہ کھانا کھا رہا تھا، بڑا مست تھا۔ تو وہاں پر سید سجاد نے کہا خدایا اس کا سر ایک دن میرے پاس آئے کہ جب میں مسرت کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں اور مسرت کے ساتھ اس کے سر کو دیکھوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی، اور اس کے بعد یہ جو 5 سال 61 ایئر آف ہجرہ سے جو ہے 67 5 سال بنتے ہیں، یہ 5 سال تک بیویاں غم زدہ تھی، عزاداری میں تھی۔ امام نے بیویوں سے کہا قاتل حسین جہنم کو واصل ہو چکا ہے، اب غم کو اتار لیجئے، خوشی منائیے، خوشی کا موقع ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد مختار اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے مختار کے ذریعے ہر ایک کا انتقام کیا۔ لیکن شبس ربیعی محمد بن اشعث کندی، یہ وہ لوگ خبیث تھے جو کربلا میں تھے۔ یہ لوگ بصرے میں چلے گئے تھے۔ مصعب بن زبیر اور عبداللہ ابن زبیر یہ سارے معاملے میں چپ رہے۔ کیوں؟ وہ یہ جانتے تھے کہ مختار ہمارا کام کر رہے ہیں کہ جو ابن زیاد سے لڑ رہے ہیں۔ ہمارا دشمن ایک دشمن دوسرے دشمن سے لگ رہا ہے، تو سکوت میں رہا۔ جب فارغ ہو چکے تو ظاہر سی بات ہے ایک دشمن ختم ہو چکا ہے وقتی طور پر، اب اس کو پھر سے آنے کے لیے ٹائم لگے گا۔ تو ایک مرتبہ مصعب کو ان دونوں نے قانع کیا کہ کوفے پر حملہ کیا۔ اب ابراہیم کہاں پر ہیں عزیزو؟ ابراہیم شام کے قریب ہیں، ابراہیم ابن مالک اشتر۔
ابن زیاد کو جو مارا ہے تو وہیں پر جو ہے لشکر کو لے کر رک گئے. ظاہر سی بات ہے دوسری مرتبہ اٹیک ہو سکتا ہے تو اس کو دفاع کرنا ضروری ہے, وہاں پر رک گئے. مختار یہاں پر تنہا ہے. مصعب کو قانع کیا گیا بصرے میں کہ مختار سے جنگ کی جائے. اس میں شبس ربیع اور محمد بن اشعث کندی جو ہے یہ شامل تھے. مصعب نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد حملہ ہوا کوفے کے اوپر. یہ لکھا جاتا ہے کہ جناب مختار نے جتنی بھی قوا تھی, طاقت تھی, اس کے ذریعے کوفے سے باہر گئے, جنگ کی, لیکن ان کا لشکر بہت بڑا تھا کیونکہ ان کی حجاز پر حکومت تھی, بصرے پر حکومت تھی, کافی لوگ تھے. انہیں شکست ہونے لگی. مختار واپس آئے اور انہوں نے محاصرہ کیا کوفے کا, اور محاصرہ کرتے کرتے آہستہ آہستہ اندر آنے لگے کوفے کے. یہاں تک کہ یہ محاصرہ 4 مہینے تک برقرار رہا. تو مختار نے 4 مہینے تک سروائیو کیا ہے. تو ان 4 مہینوں میں کیا ہوتا تھا, ایک ٹولی باہر آتی تھی, جنگ کرتی تھی, دشمن کو دور کرتی تھی, اور پھر اس کے بعد واپس دارالامانہ میں آ جاتی. پھر اس کے بعد تاریخ یہ لکھتی ہے کہ تعداد صرف اور صرف 6 سے 7 ہزار کی تھی. اور جب بالکل محاصرہ تنگ ہو گیا اور ابراہیم کافی دور تھے, خط جا چکا تھا, ابراہیم کا آتے آتے مختار کا شہید ہونا قطعی تھا, اور مختار ابراہیم نکل چکے تھے وہاں سے. عزیزان اکرامی, یہ وہ موقع تھا کہ جب مختار نے یہ کہا, جمع کیا 16 رمضان المبارک کو 67 ایئر آف ہجرہ. اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ابن زیاد مارا گیا ہے 67 ایئر آف ہجرہ کو مارا گیا ہے, اور 10 محرم کو مارا گیا ہے ابن زیاد. تو اللہ تعالیٰ انتقام جو اس نے لیا ہے ابن زیاد سے 10 محرم کو لیا ہے, اسی دن کی جس دن اس نے یہ ظلم کیا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. مختار نے اصحاب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہا کہ یہ جو محاصرہ ہے یہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے, لشکر ان کا بڑھتا جا رہا ہے. ہم لوگ 6 سے 7 ہزار افراد ہیں. ہماری شان یہ ہے کہ ہم نے اتنا بڑا انقلاب کیا, ہمارا فخر ہے کہ ہم نے دشمنان حسین کو قتل کیا. تو اب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمیں باہر نکلنا چاہیے, شجاعانہ طور پر لڑنا چاہیے. یا تو ہم اس محاصرے کو توڑ کر نکل جائیں گے, پھر ابراہیم کے ساتھ مل کر آ کر ہم لڑ سکتے ہیں, یا پھر ہم اگر مارے گئے تو شہید ہیں. پھر یہاں پر کوفیوں نے اتنے سارے لوگ جو ساتھ تھے یہاں بے وفائی, انہوں نے کہا نہیں سرنڈر کرتے ہیں, کیونکہ سامنے سے وعدہ ہوا ہے کہ وہ ہمیں امان دے دیں گے. مختار ہنسنے لگے اور کہا کہ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے, وہ لوگ کہ جو حسین کو شہید کر سکتے ہیں وہ تمہیں امان دیں گے. تو وہ 7 ہزار میں سے 19 لوگ با وفا مختار کے ساتھ ہوئے, باہر نکلے اور شجاعانہ طور پر تاریخ میں لڑا, اور مختار کی شہادت اس مقام پر واقع ہوئی. اور عزیزان گرامی, اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف شہادت بھی مختار کو عطا کیا. شرف تھا مختار کا کہ انہوں نے قاتلان حسین سے بدلہ لیا, لیکن ظاہر سی بات ہے شہادت بھی شرف ہے. الموت لنا کرامہ, اہل بیت اطہار نے کہا موت ہمارے لیے, شہادت ہمارے لیے کرامت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کرامت پر انہیں فائز کیا, اور اس طرح جناب مختار ثقفی شہید ہوئے. ہاں عزیزان گرامی, آج 12 محرم الحرام کی شب ہے. یہ وہ وقت ہے کہ روایت کہتی ہے کہ شب 12 محرم کو یہ قافلہ نکلا ہے 11 محرم کے عصر کے قریب قریب بیویوں کا, اسیروں کا, اور یہ قافلہ پہنچا ہے کوفے کی باؤنڈریز پر نصف شب سے پہلے 12 محرم. جیسے ہی قافلہ قریب ہوا تو آدھی رات تقریباً ہو چکی تھی, تو کہا گیا کہ کل صبح میں ملأ عام میں بیویوں کو اسیر کی شکل میں وارد کیا جائے گا. یہ جو مظلومیت تھی کہ لشکر کو سارے کے سارے لشکر کو خیمے میں رکھا گیا, بیویاں زیر آسمان رکھی گئیں, سید سجاد زیر آسمان رکھے گئے. جب صبح نبودار ہوئی تو اس قافلے کو وارد کیا گیا, اور لوگوں سے کہا گیا کہ ایک خارجی نے خروج کیا تھا, اسے ہم نے قتل کیا ہے. ایک مرتبہ ایک بیوی نے پوچھا جناب زینب اولیاء سے, من ای اسارا انتم, کہاں کہ تم اسیر ہو؟ تو انہوں نے کہا نحن اسارا آل محمد, ہم آل محمد کے خاندان سے ہیں اور ہمیں اسیر بنایا گیا ہے. تو اس بیوی نے فوراً کچھ چادریں اٹھا کر سید جناب زینب اولیاء مقام کو دے دیں کہ جسے
واپس چھین لیا گیا. عزیزان گرامی جب دربار میں لایا گیا تو ابن زیاد نے بڑے نخوت کے ساتھ یہ کہا زینب اولیاء مقام کی طرف توجہ کر کے الحمدللہ الذی فضحکم، اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آپ کو ذلیل کیا. نعوذ باللہ، یہ جملہ کہا ابن زیاد. تو پلٹ کر جناب زینب نے جو شجاعت سے جواب دیا انما یفتضح الفاسق، تیرے جیسا فاسق و فاجر کو اللہ نے ذلیل کیا ہے شہادت ابا عبداللہ الحسین کے ذریعے. تو روایت یہ کہتی ہے غضبناک ہوا اور چاہتا تھا کہ زینب اولیاء مقام کو قتل کرے، لیکن اصحاب نے اس کے لیے کہا کہ نہیں، یہ کام نہ کر، وہ عورت ہے، تیری لوگوں میں بدنامی ہو جائے گی. پھر سید سجاد کی طرف رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد کہا آپ کون ہیں؟ تو کہا میں علی ابن الحسین ہوں. تو کہا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ تو امام نے پلٹ کر کہا اللہ نے نہیں، فاسق و فاجر تجھ جیسے شخص نے قتل کیا. تو ایک مرتبہ اس نے پلٹ کر تکرار کی نہیں، اللہ نے قتل کیا، میں نے نہیں قتل کیا، چونکہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. یہ امام نے سنا تو فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اے خبیث شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف اور صرف روح کو نکال لیتا ہے اور تو قاتل ہے کہ جس نے قتل کیا ہے. یہاں پر اس نے اصرار کیا اور چاہا کہ سید سجاد کو قتل کرے. ایک مرتبہ محافظ امامت جناب زینب آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد کہا اے ابن زیاد، تو نے اتنے جوانوں کو ہمارے شہید کیا، اب یہ سید سجاد ہی باقی رہ گئے ہیں. اس کے بعد وہ منصرف ہوا. عزیزان گرامی، ظلم یہ تھا کہ جب امام سے گفتگو اس نے یہ کی ہے تو ایک مرتبہ جب امام نے یہ جوابات دیے ہیں تو یہ غصے میں آ گیا اور آنے کے بعد بے ادبی کرنے لگا سر ابا عبداللہ الحسین سے. ایک وہ منظر تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک چھڑی کو نکالا اور نکالنے کے بعد سر ابا عبداللہ الحسین پر مارنے لگا اور لبوں پر مارا اور مارنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اے حسین اب بدر کا بدلہ پورا ہو گیا ہے، اپنے کفر کو ظاہر کیا. تو ایک مرتبہ رسول اللہ کے ایک صحابی وہاں پر موجود تھے زید بن ارقم، انہوں نے کہا اے ابن زیاد اپنی اس چھڑی کو حسین کے لبوں سے اٹھا لے، چونکہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ رسول اللہ اپنی زندگی میں کئی بار ان لبوں کا بوسہ لیتے تھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ اس ذکر قلیل کو ہم سب سے قبول فرما، اس عشرہ محرم کو بنحو احسن ہم سے قبول فرما. ہمارے الہ اس عشرے کے ذریعے امام مہدی علیہ السلام کی ہمیں خوشنودی عطا فرما. ہمارے الہ بطفیل محمد وآل محمد یہاں پہ جو خدمت گزار ہیں ان کی حیات میں انہیں طولانی عمر عطا فرما. بارے الہ جن جن لوگوں نے خدمات انجام دی ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، آفات سماوی اور ارضی سے انہیں محفوظ فرما. بارے الہ انہیں توفیق عطا فرما کہ اس سے بہتر انداز میں اگلے سال بھی ابا عبداللہ الحسین کے غم کے لیے جمع ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ماتم حسین.